بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو مرد و عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ کفن کیسا ہونا چاہیے، کیا کفن پر کچھ لکھا جا سکتا ہے، اس بارے میں بتاؤں گی۔ کفن کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے دے، پھر اس طرح سے بچھائیں کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہمد، پھر اس کے اوپر کفنی رکھیں۔ اب میت کو اس پر لٹا دے اور کفنی پہنائیں۔ اگر مرد کی میت ہے اور اس کی داڑھی ہے تو داڑھی پر، اگر داڑھی نہ ہو تو تھوڑی پر، اور تمام جسم پر خوشبو ملے۔ وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنے اور قدموں پر کافور لگائیں۔ پھر تہمد الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹ دیں۔ اب آخر میں لفافہ بھی اسی طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹ دیں تاکہ سیدھا اوپر رہے۔ سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں۔ عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کفن کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے دے، پھر اسی طرح بچھائیں کہ پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر، اس پر تہمد اور اس کے اوپر کفنی رکھے۔ اب میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں۔ اب اس کے بالوں کے 2 حصے کر کے کفنی کے اوپر سینے پر ڈال دیں اور اوڑھنی کو آدھی پیٹھ کے نیچے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر نقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینے پر رہے۔ اس کا طول آدھی پشت سے نیچے تک اور غرض ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہو۔ بعض لوگ اوڑھنی اس طرح اڑھاتے ہیں جس طرح عورت زندگی میں سر پر اوڑھتی ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ اب تمام جسم پر خوشبو ملے اور اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھ، گھٹنوں اور قدموں پر کافور لگائیں۔ پھر تہمد الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹ دیں۔ اب آخر میں لفافہ بھی اسی طرح پہلے الٹی جانب سے پھر سیدھی جانب سے لپیٹ دیں تاکہ سیدھا اوپر رہے۔ سر اور پاؤں کی طرف باندھ دیں۔ پھر آخر میں سینہ بند پستان کے اوپر والے حصے سے ران تک لا کر کسی ڈوری سے باندھ دیں۔ آج کل عورتوں کے کفن میں بھی لفافہ ہی آخر میں رکھا جاتا ہے، اور اگر کفنی کے بعد سینہ بند رکھا جائے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، مگر افضل یہ ہے کہ سینہ بند سب سے آخر میں ہو۔ مرد اور عورت کا کفن کیسا ہونا چاہیے؟ کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین اور جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی اس قیمت کا کفن ہونا چاہیے۔ حدیثوں میں ہے، مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ باہم ملاقات کرتے اور اچھے کفن سے تغافر کرتے یعنی خوش ہوتے ہیں۔ سفید کفن بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردے سفید کپڑوں میں کفناؤ۔ پرانے کپڑے کا بھی کفن ہو سکتا ہے، مگر پرانا ہو تو دھلا ہوا ہو کہ کفن ستھرا ہو مرغوب ہے۔ کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہوا ہو تو سعادت کی بات ہے۔ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں پر رکھیں، سینے پر نہ رکھیں کہ یہ طریقہ کفار ہے۔ بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں، یہ بھی نہ کریں۔ میت نے اگر کچھ مال چھوڑا تو کفن اس کے مال سے ہی ہونا چاہیے۔ کسی نے وصیت کی کہ کفن میں اسے 2 کپڑے دیے جائیں تو یہ وصیت جاری نہ ہوگی، 3 کپڑے دیے جائیں گے، اور اگر یہ وصیت کی کہ 1000 روپے کا کفن دیا جائے تو یہ بھی نافذ نہ ہو، متوسط طریقے کا دیا جائے۔ بعد غسل میت کفن میں چہرہ چھپانے سے پہلے شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں۔ اس طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیں۔ دل کی جگہ پر یا رسول اللہ لکھیں۔ ناف اور سینے کے درمیانی حصہ کفن پر یا غوث اعظم دستگیر لکھ سکتے ہیں یا اپنے پیر کا بھی نام لکھ سکتے ہیں۔ نیز ناف کے اوپر سے لے کر سر تک تمام حصہ کفن پر علاوہ پشت کے
مدینہ مدینہ لکھا جائے۔ یہ سب کچھ لکھنے کے لیے کسی پین پینسل کی ضرورت نہیں، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے لکھیں، اور اگر کوئی سید زیدہ ہو یا تو کوئی عالم دین ہو اس سے لکھوا لیا جائے تو سعادت کی بات ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو خود لکھ سکتے ہیں۔ اگر خواتین کے مخصوص ایام ہو یا حاملہ ہو تو وہ میت کو دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کفن کے کپڑے کو سلائی مشین سے یا ہاتھ سے سلائی لگا سکتے ہیں۔